شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ میرا نام ڈاکٹر شفقت ہے جی۔ میں ہومیوپیتھک میں پچھلے 12 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، اور میں سنگل ریمیڈی پریکٹس کرتا ہوں، کیونکہ ہومیوپیتھی کے جو فاؤنڈر ہیں ان کے مطابق ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں آپ 2 دوائیں ملا کے نہیں دے سکتے، جس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ مارکیٹ میں اس ٹائم بہت سارے کمپاؤنڈ ہیں، یہی ایک بیسک وجہ ہے کہ لوگ ہومیوپیتھی سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ اس میں علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بیسک پرنسپل کو فالو نہیں کرتے جو ہومیوپیتھی کے فاؤنڈر نے بتایا ہے۔ تو یہ ایک جو مین وجہ ہے لوگوں کی ہومیوپیتھی سے دوری کی، وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کو جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے لوگ اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کیوریٹو ٹریٹمنٹ پہ بلیو رکھتی ہے اور کرتی بھی ہے، اور جبکہ دوسرے راج الوقت طریقہ علاج میں اس کو پیلیشن پہ زور دیا جاتا ہے، تو جو کہ مرض کو ٹائم دے دیتا ہے کہ وہ اپنا جڑیں مضبوط کر لے اور گہری کر لے۔ اسی وجہ سے تمام جو امراض کرونک ڈیزیزز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہ پھر آخر میں ان کا ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لا علاج تو نہیں ہوتے، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری اتاری نہیں جس کا علاج پہلے سے نہ بھیجا ہو۔ تو ہم اسی پرنسپل کو، اسی کو بیس بنا کے ہم اپنے کلینک پہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور اللہ شفا دینے والا ہے۔ تو جو مرض، جیسے آپ جوڑوں کے درد کو لے لیں، جب آپ اس کو وقتی افاقے والی دوائیاں استعمال کریں گے تو وہ مرض گہرا ہوتا جائے گا، آپ کو احساس نہیں ہوگا درد کا، لیکن مرض آپ کا گہرا ہوتا جائے گا، تو وہ آگے جا کے آسٹو آرتھرائٹس یا ریمیٹائڈ آرتھرائٹس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ چونکہ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، تو وہ پھر ایلوپیتھک ویسے ہی کہتی ہے کہ اس کو ہم ٹریٹمنٹ اس کا ہائی کوریہ نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھی آٹو امیون پہ بھی گرپ رکھتی ہے، اور آرتھرائٹس چاہے وہ آسٹیو چاہے ریمیٹائڈ ہو وہ بھی کور ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بنیادی سا تعارف تھا ہومیوپیتھی کا اور میرا۔ تو آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنی کامیاب کیسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ انہیں کی زبانی ہے جن کے ساتھ معاملات تھے، تو اس میں کوئی وہ بناوٹ والی بات نہیں ہے۔ تو آج ایک اسپیشل کیس ہے کہ کینسر کا ایک کیس ہے، پراسٹیٹ کینسر۔ یہ ایک بزرگ ہیں، 82 ایئرز ان کی عمر ہے، اور ان کو پچھلے 4 سال پہلے ان کو یہ ڈائگنوز ہوا کہ ان کو پراسٹیٹک کینسر ہے۔ تو ان کو جو شروع میں راج الوقت طریقہ علاج ہے، پنڈی اسلام آباد کے بڑے ہاسپٹلز میں ان کو رکھا گیا، 2 سال انہوں نے اپنے کوششیں کی کہ معاملات بہتر ہو جائیں، لیکن ان کے معاملات ان کا پھر کچھ حد تک ریموول بھی کر دیا گیا، بیچ میں پارٹس ایسے جو تھے جو ڈیمیج ہو چکے تھے، تو ان کو انہوں نے بھیج دیا گھر۔ یہ سرٹن میڈیکیشن ہے، بس یہی جاری رکھیں، اور یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ان کو انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ کا علاج ہمارے پاس اب نہیں ہے، جو وہ ان کا مطلب ایک سلسلہ ہے۔ تو وہ اب میرے ایک مریض نے اپروچ کی مجھ تک کہ یہ ہمارے ایک پیشنٹ ہیں، ان کو پروسٹیٹک کینسر ہے، تو آپ کیا اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے؟ تو میں نے اسی بات پہ ایمان رکھتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے پہلے بیان کیا، میں نے کہا آپ لے آئیں انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں جی وہ آنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ بیڈ سے اٹھ ہی نہیں سکتے، تو آپ اگر تو میں پھر ظاہری بات ہے میں ان کے چلا گیا ان کے گھر پہ، ان کو وزٹ کیا، تو واقعی وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، کروٹ بھی ان کو کوئی ہیلپ کسی کی چاہیے ہوتی تھی بدلنے کے لیے۔ تو مختصر یہ کہ ان کے میں نے جو علامات دیکھیں، یورین پہ کنٹرول نہیں تھا، کمزوری شدید تھی، بھوک نہیں تھی، نیند نہیں تھی، مطلب ہر چیز تہس نہس بگڑی ہوئی تھی، سسٹم سارا ان کا، ہر چیز ان کی جو ہے نا اپسیٹ تھی روٹین۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کے ٹریٹمنٹ شروع کیا، تو اللہ کی توفیق سے پہلے 48 گھنٹے میں ان کے یورین پہ کنٹرول بحال ہو گیا، تو پیمپر وغیرہ ان کے جو پہلے لگاتے تھے وہ اس کی حاجت نہ رہی۔ تو اس کے بعد ان کے جو باقی مسائل تھے، بھوک نہ لگنا، کانسٹیپیشن، جسم میں دردیں، کمزوری، موومنٹ ریسٹرکٹ تھی ان کی، کیونکہ اتنے عرصے سے وہ بیڈ ریڈن تھے، تو ان کے جوائنٹ میں اسٹفنس تھی، تو وہ ڈے بائی ڈے یہ سارا معاملہ ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بہتر ہوا،
اور تقریباً 3 جون 2023 سے لے کے ڈے ٹو ڈے تک وہ میرے زیر علاج ہیں. اس دوران انہوں نے کسی اور ڈاکٹرز کی میڈیسن یوز نہیں کی، اور آج وہ الحمدللہ اپنے خود آپ کے جو ان کی بات سنیں گے تو وہ 80% کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہوں. گھر میں سارا مطلب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہیلپ کی، میڈ کی یا کسی کی، کہ وہ خود ہی اپنے سارے معاملات کر سکتے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ میری اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اس یقین میں اور تقویت دی ہے، اور یہ ہومیوپیتھی کی فتح اللہ کے حکم سے کہ اس نے ایک ایسا مریض جو لا علاج تھا اس کو شفا سے ہمکنار کیا. تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن معاملات ایسے تھے کہ بتانے ضرور تھی. تو آج میں ان کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کے کوائف کچھ آپ کو بتا دیے جائیں. وہ خود بھی کچھ کہیں گے، بتائیں گے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور اچھی صحت والی زندگی دے. السلام علیکم.